بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں یہ دلائل نبوت میں بھی موجود ہے اور مشکات شریف باب فی المعجزات میں بھی موجود ہے۔ عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ اس نے ایک صحابی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، ایک جنازہ پر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر پر فرما رہے تھے کہ حافر کہتے ہیں گورکن کو، یعنی قبر کھودنے والا، اسے فرما رہے تھے کہ پاؤں اور سر کی طرف سے قبر کو کشادہ کر۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کے بعد واپس ہوئے تو اس میت کی بیوی نے ایک آدمی کو بھیجا کہ کھانا تیار ہے، نوش جان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ہم جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں گئے۔ کھانا سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دانا ہاتھ مبارک کھانے کی طرف بڑھایا، پھر سب جماعت قوم نے اپنے اپنے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھائے اور کھانا کھایا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی آپ لقمہ چبا رہے تھے، اپنے منہ مبارک میں نگلتے نہیں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جو مالک کے اذن کے بغیر لی گئی ہے۔ عورت نے نوکر کے ہاتھ یہ کہہ کر بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آدمی نکی میں بھیجا تھا جہاں بکریاں بکتی ہیں تاکہ بکری خریدوں، لیکن بکری وہاں سے نہیں ملی۔ پھر میں نے پڑوسی کے پاس آدمی بھیجا جو اس نے بکری خریدی ہے، وہ مجھے بقیمت بکری بھیج دی، اتفاق سے وہ ہمسایہ بھی گھر میں نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کی بیوی کے ساتھ اس کی زوجہ کے پاس آدمی کو بھیجا، اس نے بے اذن خاوند کے میرے پاس بکری بھیج دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور محدثین لکھتے ہیں کہ وہ قیدی لوگ کفار تھے، اور کہا حضرت علامہ ابراہیم حلبی نے شرح کبیر منیہ میں کہ روایت کیا ہے اس حدیث کو امام احمد نے صحیح اسناد کے ساتھ۔ اس حدیث صحیح سے ثابت ہوا کہ اہل میت کی دعوت قبول کرنی جائز ہے، اگر کوئی غنی بھی جو مستحق صدقہ نہیں ہے ایسے دعوت میں شریک ہو جائے تو جائز ہے۔ انشاءاللہ میں آخر میں جو ہے ایک باب بنایا ہے جو فقہاء علماء کرام کے اقوال ہیں، اس میں عرض کروں گا سنت مستحب وغیرہ۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کھانا جو ہے میت کے گھر پکایا جائے، کھلا دے فقراء کو تمام کو تو جائز ہے۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے نہیں کھایا کہ بغیر اذن کے حکم کے اپنے خاوند کے وہ بکری جو ہے اس عورت نے بیچ دی تھی، اس لیے آپ نے نہیں کھایا۔ ان عورتوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے جو بغیر خاوند کے حکم سے اپنے گھر کی چیز کوئی بھی ہے وہ دوسروں کو دے دیتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، کتاب الزکوٰۃ میں ابو اسحاق نے ایک آدمی سے روایت کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حضرت سعد کا وصال ہو چکا ہے، اسماعیل کا نام عمرہ بھی تھا، پس کون سا صدقہ و خیرات افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا پانی۔ پس انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی طرف ہے۔ حدیث بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ان سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سعد ماتت فای الصدقات افضل؟ قال الماء۔ قال، یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے۔ قال فحفر بئر او قال ھذا سعد، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ باقی سیاستہ میں بخاری میں بھی موجود ہے۔ جو میں نے عرض کیا ہے یہ حدیث مبارک جو میں نے عرض کی ہے ایصال ثواب کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ زندو کا جو ہے
کیا ہوا صدقہ و خیرات وغیرہ کا ثواب ارواح کو پہنچ جاتا ہے، روحوں کو پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح اپنے لواحقین کے ساتھ دنیا میں حسن و سلوک کیا جاتا تھا، بننے کے بعد بھی ایسا ثواب، ایثار ثواب کے ذریعے ان کی امداد جاری رکھنی چاہیے۔ آج اگر ہم انہیں بھلا دیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لواحقین بھی ہمیں فراموش کر دیں گے۔ اس حدیث میت کی نسبت کنواں وقف کرنا، عزیز محترم میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں سرخی لگائی ہے، اور تفسیر کرمانی جو ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں ایصال ثواب کی نسبت، کہ جو آدمی فوت شدہ کو کوئی دعا وغیرہ پڑھ کر بخشے وہ بھی پہنچ جاتی ہے، اور کھانا وغیرہ جس طرح میں نے یہ حدیث مبارکہ بخاری اور ابو داؤد کی عرض کی ہے، پڑھی ہے، اس سے بھی ثابت ہوا کہ پہنچ جاتا ہے۔ ابو داؤد کتاب الوصایا میں بھی موجود ہے، کتاب الوصایا بخاری میں بھی موجود ہے، کتاب الجنائز میں بھی موجود ہے، موطا امام مالک کتاب النذور میں بھی موجود ہے۔ جو میں حدیث عرض کر رہا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ جو بنی سعد میں سے تھے، ان کی والدہ محترمہ اس وقت وصال فرما گئیں جب وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ پس وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پس اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ وصال فرما گئی ہیں اور میں گھر پہ نہیں تھا، غائب تھا، پس کیا اس کو نفع ہوگا اگر میں کوئی چیز اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئے ہاں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بس میں تجھے گواہ کرتا ہوں بے شک میرا یہ باغ محراب ان کی طرف سے خیرات ہے۔ عزیزان محترم، وہ محراب باغ کھجوروں سے لدا ہوا تھا، اس وقت کھجوریں پک کر تیار تھیں، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ محراب باغ اپنی ماں عمرہ بی بی کے ایصال ثواب میں خیرات کر دیا۔ اس باغ کی کھجوریں لوگوں نے کھائیں اور ثواب اس مائی صاحبہ کو ہوا۔ اگر آپ بھی کوئی اس طرح عمل کرے تو میت کو ثواب ہوتا رہے گا جب تک لوگ باغ کی کھجوریں کھاتے رہیں گے۔ اگر کوئی میت ایصال ثواب کی نیت سے کھجوریں یا پھل وغیرہ لوگوں کو کھلائے تو میت کو ثواب ہوگا۔ اس حدیث سے اور بھی ایصال ثواب کے مسائل نکلتے ہیں۔ حضرت محترم، یہ تفسیر کرمانی سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ اسی موضوع پر میں ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں جو موطا امام مالک کتاب العتق میں موجود ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قاسم بن محمد نے کیا ان کو نفع ہوگا اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے غلام آزاد کروں؟ تو عزیز محترم، غلام آزاد کروں؟ پھر قاسم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی بے شک میری والدہ فوت ہو گئی، پس کہاں ان کو نفع ہوگا اگر میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر دوں؟ پس ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ہوگا فائدہ، یعنی محراب باغ ہے، کنواں ہے، یہ غلام آزاد ہے۔ سعد بن عبادہ کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں، تو اس نے 3 حدیثیں اس میں ہیں، ایک غلام کرنے کی جو میں نے عرض کیا ہے کہ ایصال ثواب کی خاطر ان کو نفع پہنچانے کی خاطر غلام آزاد کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ سعد بن عبادہ کی پہلے میں نے عرض کی کہ کنویں کی خاطر پوچھا پانی تو آپ نے کنواں وقف کر دیا ایصال ثواب میں۔ پھر دوسری میں نے حدیث عرض کی تو اس میں جو ہے محراب باغ کا کھجوروں کا تھا۔ اب تیسری حدیث جو میں نے عرض کی ہے سعد بن عبادہ کی، اس کی والدہ فوت ہو گئی تو غلام آزاد کرنے کا حکم ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو وصیت کی جائے اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شریعت میں اس کو واجب کہتے ہیں، ایک فرض ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت ہوتی ہے، غیر مستحب ہوتا ہے، ایک غیر جس کو ہم غیر مستحب کہتے ہیں، یا پھر ایک ہوتا ہے نفل۔ حضرت محترم، یہ جو ہے یہ واجب ہے۔ جب میت کی وصیت کو پورا کریں گے تو اس کی روح کو ثواب ہوگا۔ امام محمد امام ابو حنیفہ حماد سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب کوئی آدمی وصیت میں کہے کہ فلاں غلام آزاد ہے اور فلاں کو 1000 روپے 1000 درہم، تو پہلے غلام آزاد کیا جائے۔ اگر کہے کہ فلاں آزاد اور فلاں کو
جو ہے اتنا مال دو، تو پہلے مال دیا جائے، اور اگر کہے کہ فلاں کو یہ غلام دے تو اور فلاں کو اتنا مال دو، تو پہلے تہائی سے غلام آزاد کیے جائے۔ امام محمد نے کہا کہ اس کو ہم لیتے ہیں اس چیز میں سے جو بیان کیا ہے، آزاد کرنے سے پھر اس کے بعد اگر کچھ تہائی بچے تو دوسری وصیت جاری کی جائے۔ اگر کہے کہ فلاں کو بعین ہی یہ غلام دے دو اور فلاں کو اتنا مال دے دو، تو دونوں تہائی میں سے خاص ہوں گے، اس کو حصہ دیا جائے، تہائی سے زیادہ درست نہیں ہے۔ اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ مسئلہ کتاب الاثار میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ عزیز محترم، یہ میں تمام مسئلے ایصال ثواب کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ موت امام محمد میں ہے، عبارتیں بھی میرے تفسیر کرمانی میں جو ہے ساتھ ساتھ میں نے حدیثیں بھی لائی ہوئی ہیں، میں عربی عبارت کو چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں۔ عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکابن کثیرہ، موت امام محمد میں ہے، یحییٰ بن سعید نے کہا عبد الرحمن بن ابو بکر نیند میں وصال فرما گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عبد الرحمن کی طرف سے بہت سے غلام آزاد کیے، فائدہ اگر کوئی اچانک فوت ہو جائے اس کی طرف سے غلام آزاد کریں اور کھجوریں پھل وغیرہ لوگوں میں تقسیم کریں تو اس کی روح کو ثواب اور راحت سکون پہنچتا ہے۔ عزیز محترم، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، سیاستہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور مسند میں بھی مسند احمد میں بھی موجود ہے اور طبرانی میں بھی موجود ہے۔ تو میں آپ سے آخر میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کرمانی اور دوسرا چینل کرمانی جو ہے 1 کو اور تیسرا کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ یہ مسائل جو ہیں آپ تک پہنچے، دوسروں تک پہنچے، میرے دوست پڑھیں، علم میں اضافہ ہو، اس پر عمل ہو، آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ میں علامہ طارق حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چاکمال تحصیل میرسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی مسائل ہو یا جو میں حدیث عرض کر رہا ہوں کسی کو اس میں کوئی الجھن وغیرہ پیش آئے یا اس میں آپ کو کوئی تفصیلی بات جو ہے کرنی ہو تو میرے نمبر پر جو ہے رابطہ کر کے مجھ سے سوال جواب جو ہے کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔